أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. یا ایھا الناس، اے لوگو. تفسیر صراط الجنان میں ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچے. اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے. یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے. عبادت کی تعریف: عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے. یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے. کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا. نمبر 2، آسمان و زمین کو پیدا کرنا. نمبر 3، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا. نمبر 4، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا. جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے. یوں ہی ایسے قریب خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے.